کہ جب میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا اور انہوں نے وابڈا والوں سے پوچھا کہ کیا یہ درست ہے، وابڈا والوں نے پہلے تو ادھر ادھر کی بات کرنی شروع کی، لیکن جب انہیں سارے لوکلز نے بتایا تو انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کرنا پڑا کہ یہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور وہ غلطی بھگت رہے تھے، اس کا جو نقصان تھا وہ ہمارے شہید بے نظیر آباد کے لوگ، سانگڑ کے لوگ، عمر کوٹ کے لوگ، میرپور خاص کے لوگ، یہاں تک کہ تھرپار تک کے لوگ، اور خاص طور پہ جو 2011 2012 2020 اور آخر میں 2022 کا میگا فلڈ آیا، تو سارے علاقے کے لوگوں کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ حکومت کو یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو درست کرنا چاہیے۔ اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، مجھے 2020 تو یاد ہے، وہ خود یہاں میرپور خاص میں آ کے ٹھہرے تھے، انہوں نے بدین کے بھی کئی چکر لگائے، 2022 میں بھی آئے، 2022 میں وہ وفاقی وزیر خارجہ بن گئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے جب سندھ کے لوگ تکلیف میں تھے تو اپنی ساری مصروفیات ختم کر کے یہاں آپ لوگوں کے پاس سندھ میں رہے، اور انہوں نے آپ ہی کی ڈیمانڈ پہ مجھے کہا، جام خان شورو صاحب کو کہا کہ مجھے اس چیز کا حل چاہیے۔ میں جام خان شورو اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک کم وقت میں حل نکال کے دیا، اور وہ حل آپ سوچ سکتے ہیں، یہ اس ملک میں کہتے ہیں کہ جی کام کہتے تو ہوتا نہیں ہے۔ یہ 2022 کا فلڈ کب ختم ہوا تھا؟ دسمبر تک تو یہاں پانی تھا، دسمبر 2022 تک۔ ہم آج جولائی 2024 میں 1.5 سال بھی نہیں ہوا، اس کی پلاننگ بھی کی، اور آج جو ہم نے افتتاح کیا ہے ایک ریگولیٹر کا، جو کہ جب ایل بی او ڈی میں پانی زیادہ آ جاتا ہے تو جو پرانا شکور ڈھن تک لے جانے والا ایک پنگریو ڈھورا تھا، اس کو بند کر دیا تھا، ادھر ایک ریگولیٹر بنایا ہے، وہاں سے لے کے آگے تک اس ڈرین کو مکمل کیا ہے، پھر پنگریو ڈھوروں کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ایک سلوئس، ایک انڈر پاس بنایا ہے 2500 کیوسک کا، 4000 کیوسک کا ریگولیٹر ہے۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے انشاءاللہ تعالی، جیسے جام خان شورو نے بتایا آپ کو اور ارباب لطف اللہ نے بھی بتایا کہ ہمارے اوپر بہت پریشر تھا کہ یہاں سے ایل بی او ڈی کو بریچ کریں تاکہ اوپر جو لوگ ہیں ان کو ریلیف ملے۔ ہم نے پڑھا، کسی کو ریلیف دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں تو ڈوبا ہوا ہے، وہاں تو ڈوبا ہوا ہے، ہم نے کیا کسی اور کو ریلیف دینے کے لیے کسی اور علاقے کو ڈوبانا ہے؟ ہم نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس کا پرماننٹ سلیوشن ایک ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، اور اسی سلسلے میں یہ ریگولیٹر بنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہاکڑوں کا کورس ہے، سانگڑ سے لے کے عمر کوٹ اور پھر اسی جگہ تک ایک ڈرین بنائی جا رہی ہے، ایک اور انڈر پاس بنایا جا رہا ہے تاکہ اس ڈرین کو کنیکٹ کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اریگیشن والوں نے کہا ہے کہ اگلے سال تک یہ سارے پروجیکٹ کمپلیٹ ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ دہائیوں سے پرابلم تھا وہ آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت، وہ صدر آصف علی زرداری کی حکومت، وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی حکومت مکمل کرے گی۔ اور ادھر آج میں آیا ہوں، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، آپ لوگوں نے، خاص طور پہ سندھ کے لوگوں نے،
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब से बनी है 1970 से, यहां से तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो खुद इलेक्शन लड़े और जीत के गए थे आपके वोटों से। बदीन के लोगों ने हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ दिया है। इस दफे तो थरपारकर भी हमने पूरा स्वीप किया है। इसकी वजह यह है कि हमारी लीडरशिप, चाहे वो चेयरमैन साहब हो, सदर जरदारी साहब हो, मेरी बहन फरियाल ठाकुर साहिबा हो, वो हर वक्त हुकूमत, वजीर आला तो मुझे बनाए, मेरे साथ वजीर भी बैठे जाम खान, जैसे जाम खान ने बताया कि 24 घंटे हमें कहते हैं कि इन लोगों का ख्याल करना है। ये लोग जो हैं, इनसे वादा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने किया था। आपने इनकी खिदमत करनी है। तो मैं कुछ चंद जो इधर हमने काम किए उनके बारे में आपके तवज्जुह से सबको बताना चाहता हूं। यहां पे पानी का सबसे बड़ा मसला होता है। हम हमेशा सुनते हैं कि बदीन में पानी नहीं है। वाकई बदीन तेल पे है। बदीन में बहुत मसले थे पानी के। सदर साहब ने इसको एहसास देखते हुए उन्होंने कहा कि जी मेरे कनाल्स को लाइन करो, और यहाँ पे बदीन में शादी वाह, पादर माइनर, गुनी वाह और सुल्तानी वाह, ये लाइन हुए। वह लाइन हुए कि नहीं हुए? और इससे आप देखें कि आबादी में इजाफा हुआ है। लेकिन हमने वहां खत्म नहीं किया। इस वक्त जैसे मैं बात कर रहा हूं, हमारी अगले साल की स्कीमों में अली वाह की लाइनिंग, बहादुर वाह की लाइनिंग, राज वाह की लाइनिंग और गंजबहर वाह की शाख की लाइनिंग चल रही है। उसके अलावा एक बड़ा मसला है अकरम वाह का। अकरम वाह की टेल में मसला होता है। जाम खान शोरो साहब बैठे हैं, उन्होंने स्कीम बनाई हुई है और इंशाल्लाह ताला उस अकरम वाह की लाइनिंग और उसका पानी टेल तक पहुंचाने के लिए हमारी लीडरशिप की हिदायत है कि इसको जरूर जल्द पूरा किया जाए। इसके अलावा और जो नए लाइनिंग के लिए हम स्कीम्स ला रहे हैं, उसमें काजिया वाह, कामारो शाख और शादी वाह लाज, इन शाखों पे भी काम चल रहा है। अगर हम रोडों पे आते हैं तो आपने देखा है ये रोड जो ठट्टा से शुरू होता है और मिट्टी तक जाता है, और मिट्टी से आगे नंगर पार्कर और सारे रोड, ये भी पीपल्स पार्टी ने पिछले 15 सालों में वो इलाके जिनके लोगों को पता भी नहीं होता था कि उनको तकालीफ क्या है, कोई पहुंच नहीं सकता था इसलिए पता नहीं चलता था, अब वहां लोग पहुंचते हैं और मसले बताते हैं और मीडिया वाले उन मसलों को जरूर आगे करते हैं। ये नहीं पता कि आज से 5-8 साल पहले क्या हालत थी इधर। इसमें मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सिर्फ पिछले 5 साल, और पिछले 5 साल में कह रहा हूं 2018 से 2023 तक, जब हमारे ऊपर एक मसला था, एक वफाकी हुकूमत ऐसे आई हुई थी पहले 3.5 साल, जो सिंध के साथ शदीद नाइंसाफी कर रही थी, उसके बावजूद अपनी लीडरशिप की गाइडेंस में ये मैं बड़ी वसूख से कह सकता हूं कि हमने सिर्फ बदीन जिले में इन 5 सालों में कम से कम 5 से 6 अरब रुपए के नए रास्ते बनाए। उसके साथ साथ वो 2022 का सैलाब तो आप सबको याद है। मैं कई बार आपके पास खुद हाजिर हुआ, लोगों में एक मायूसी आ गई थी। जैसे बताया, हमें बाहर के लोग आके कहते थे, वजीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब हेलीकॉप्टर में मेरे साथ एक दिन
تھے, انہوں نے نیچے جب پانی دیکھا, اس لیے کہ پورا سندھ دریا کا نظارہ پیش کر رہا تھا, تو انہوں نے تو مجھے کہا کہ چیف منسٹر صاحب یہ تو جیسے جام خان نے کہا کہ آپ کی گندم کی فصل بھی گئی, آپ کی اگلی خریف بھی گئی. تو میں نے کہا نہیں, اللہ تعالیٰ پہ ہمیں بھروسہ ہے, سندھ کے لوگ بہت زیادہ ریزیلینٹ ہے, سندھ کے لوگوں کی بڑی ہمت ہے. اور ہوا یہ کہ سندھ کے لوگوں نے, سندھ کے آبادگاروں نے, سندھ کے ہاریوں نے ایک ریکارڈ فصل دی گندم کی اس سال, پھر اس سال بھی ریکارڈ فصل دی ہے گندم کی. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہمیں مسئلہ ہوا سکھر براج پہ, پھر سے میں جام خان شور اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے کہوں گا, جس دن دہی سے انہوں نے, میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی اور ہوتی حکومت تو یہ مہینوں نہیں سالوں کا کام تھا, لیکن دنوں میں اس کو مکمل کیا. اور ابھی ہم آ رہے تھے گاڑی میں, میر غلام علی صاحب نے مبارکباد بھی دی جام خان چوروں کو کہ جو نقصان ہم سمجھ رہے تھے کہ اس پورے علاقے کا ہو جائے گا, اس سے آپ نے بچایا. اس کے ساتھ ساتھ سیلاب کے دوران ایک بہت بڑا مسئلہ جو آیا سامنے, لوگوں کے گھر جو ہے وہ ڈوب گئے, تباہ ہو گئے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا, روزگار جی گال کہا تو کیا جا وے ایکڑو منٹ یہ نہیں کہا تو بہتا تو تجھی گال ہے تھا. چیئرمین صاحب نے کہا کہ جی میں نے گھر بنا کے دینے سب کو. میرا یہ خیال تھا, چیئرمین صاحب نے بات کی ہے, یہ تو فلڈ 1942 میں بھی آیا تھا, 76 میں بھی آیا تھا, 2010 میں بھی آیا تھا, 11, 20, کبھی گھر بنا کے حکومت نہیں دے سکی. میں نے کہا شاید چیئرمین صاحب بھول جائیں گے اگلے دن تک, لیکن انہوں نے بھولا نہیں. انہوں نے کہا نہیں, لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, مراد علی شاہ تم نے یہ کام کرنا ہے. پھر ہم نے سر جوڑ کے بیٹھے, ہم نے عالمی بینک سے بات کی, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ گھروں کا 21 لاکھ گھر ہم بنانے جا رہے ہیں پورے سندھ میں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ سمجھیں جن لوگوں کو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا, یہ انشاءاللہ 3 سال میں, ابھی تو 1 سال ہوا ہے, 1.25 سال ہوا ہے, ہم 3 ساڑھے 3 سال میں یہ سب کمپلیٹ کریں گے. اور میں آپ کو بتاتا بھی ہوں اس کی پروگریس. ہم یہ جو ہمارا منصوبہ ہے, اگر ان 21 لاکھ گھروں پہ مشتمل آبادی ہوتی تو دنیا کے 150 ملکوں سے زیادہ کی آبادی کے لیے ہم یہ گھر بنا رہے ہیں. یعنی ہم سے چھوٹے 150 ملک ہوتے. ہم نے حامی تو بھر لی, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہماری مدد کی. آپ کی دعائیں, آپ کی سپورٹ, آپ کے ووٹوں کی طاقت جو پیپلز پارٹی کو آپ نے دی ہے, اس سے پوری دنیا میں, چاہے وہ عالمی بینک ہو, چاہے ایشیائی ترقیاتی بینک ہو, چاہے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہو, چاہے ممالک ہو, ایون کمپنیاں بڑی بڑی, انہوں نے سب نے ہماری مدد کی. اور ہم اس وقت تک تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ گھر انڈر کنسٹرکشن ہے 21 لاکھ میں سے. اور یہ روزانہ کے حساب سے 1500 سے 2000 گھر اس میں ایڈ ہو رہے ہیں, مطلب بڑھتے چلے جا رہے تعداد. ہم 1,60,000 سے اوپر گھر مکمل کر چکے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا بدین میں بھی ٹوٹل تقریباً 1,12,000 گھر ہیں جو بدین میں بننے, جن میں سے 37,000 پہ کام چل رہا ہے اور 2,500 سے اوپر مکمل ہو چکے ہیں. تو جو آپ سے وعدہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, صدر آصف علی زرداری نے کیا, ہم ان کے ورکر ہیں, ہم آپ کے خادم ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ سارے وعدے مکمل کریں گے, اور آپ کے پاس جب بھی دوبارہ آئیں گے
इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होके आएंगे और आपसे मदद मांगेंगे। मेरे एक दोस्त ने उधर बात की, मैंने आवाज सुन ली उधर से, बिल्कुल रोजगार की बात की, मैंने उधर से आवाज सुन ली उनकी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने रोजगार के मौके शुरू किए। आपको पता है पिछली हुकूमत में 2 सैलाब आए, 2020 और 2022। उसके अलावा हमारी जो बल्दियाती इलेक्शन चल रही थी, उन बल्दियाती इलेक्शंस की वजह से बैन लगा था नौकरियों पे। जनवरी 2023 में जाके, बल्कि जनवरी फरवरी हो गया था, जब वो मरला खत्म हुआ बल्दियाती इलेक्शनों का, हमने नौकरियां देनी शुरू की, मेरिट पे नौकरियां दी। लेकिन एक जमात, उनको सिंध के लोगों की तरक्की पसंद नहीं है, वो चले गए कोर्ट में, उन्होंने जाके स्टे ले लिया, वो नौकरियां बंद करा दी हमारी। अभी ताज़ा फैसला, उसके कोई 10-15 दिन हुए, कोर्ट ने, हमने अजय वो कोर्ट फिर उसकी सुनवाई भी ना होने देना, तारीख पे तारीख लेते रहे। हमने कहा जो फैसला करना है, हमारे खिलाफ फैसला करना है, करो, इसलिए कि हमने सिंध के लोगों को मेरिट पे नौकरियां देनी है। और वो फैसला आया है, इंशाअल्लाह ताला नौकरियां हमारी पूरी तरीके से, सारा काम किया हुआ है। जो वैकेंसियां हैं ग्रेड 1 to 4, 5 से 16, इन दोनों की दिनों में हम शुरू करेंगे ये कार्रवाई, महीनों में नहीं, दिनों में नौकरियां देंगे, मेरिट पे देंगे सबको। इसके साथ साथ हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन फाल हुई है। पिछले 2 सालों में ग्रेड 16 और ऊपर की, कल मैंने उसकी ब्रीफिंग ली थी, तकरीबन 11,000 नौकरियां दे चुके हैं ग्रेड 16 से ऊपर। और इस वक्त जैसे मैं बात कर रहा हूं, 10,000 नौकरियां उनके जो अगले 3 से 6 महीने में दे दी जाएंगी, उनका प्रोसेस चल रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध को पूरा एहसास है, और हुकूमत सिंध बड़े बड़े दावे नहीं करेगी। हाँ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे, आपके दुख में, आपके सुख में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, उसके नुमाइंदे हमेशा आपके साथ होंगे। मैं 1-2 चीजें